وَمِن قتل النفس، کسی کو مرڈر کر دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کرسمس ڈے منا رہا ہو اور آپ اس پہ مبارکبادی دے رہے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بھیج رہا ہوتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس، نہیں بھیج رہا ہوتا تو اس کو لائک کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے معبود پیدا ہوئے، تم کو مبارک ہو، اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے، تم کو مبارک ہو، تم جو بولتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہے، مبارک ہو تم کو؟ کیا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں؟ اگر تھوڑی سی بھی توحید کی غیرت ہے، اگر ذرہ برابر بھی توحید کی اگر حمیت دل کے اندر موجود ہے، ایک مسلمان کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کوئی اس کے سامنے اللہ کے لیے شرک کا کتنا بڑا کام کرے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنی بھاری بات کہے اور کوئی مسلمان جا کے اس کو مبارکبادی، مبارک ہو تم کو، ایسا بول سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی غیرت اور شرم اگر موجود ہے، ایک مومن، ایک توحید والا بندہ کبھی ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتا۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسمس اور مسلمان۔ دسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کی 25 تاریخ کو، 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو چنا ہے کہ ذرا ہم جانیں کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسی چیزوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ جانتے ہیں کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دنیا کے اندر بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ 3 طرح کے خیالات کے لوگ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رہتے ہیں۔ ایک طرف یہودی ہیں، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ زنا کے ذریعہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ بلکہ عیسائیوں میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں اور بہت سارے عیسائیوں میں فرقے موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی گاڈ ہیں، اللہ ہیں، اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ کچھ عیسائی ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو 3 لوگ چلا رہے ہیں، پوری دنیا پہ 3 لوگوں کا پاور ہے، 3 لوگوں کا زور پوری دنیا پہ چلتا ہے، 3 لوگوں کی حکومت پوری دنیا پہ چلتی ہے، ایک تو اللہ، ایک اللہ کا بیٹا اور ایک روح۔ اس کو تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تثلیث کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان دونوں کے مقابلے میں مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ہم اللہ بھی نہیں بولتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ابن اللہ، اللہ کے بیٹے بھی نہیں بولتے، اور حضرت عیسیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بھی ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی بات بولتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر کے قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ مریم یہ کیا ہے؟ یہ بچہ آپ کے گود میں کہاں سے آ گیا؟ ابھی شادی بھی آپ کی نہیں ہوئی ہے۔
آپ کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے، ماں کے گود میں تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دیا، اور حضرت عیسیٰ ماں کے گود میں بولنے لگتے ہیں، اور سب سے پہلا جملہ جو نکلتا وہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قال، اے میری قوم کے لوگوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے گود میں جو پہلا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ قوم کے لوگوں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دنیا میں نسلیں میاں بیوی سے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ہمارا خلاصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی زبان جب کھلتی ہے اور پہلا جملہ جو استعمال کرتے وہ یہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے حضرت عیسیٰ۔ اللہ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہیں، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تین میں کا ایک ہے، تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اس کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ تین لوگ ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، تین لوگوں کی طاقت پوری دنیا پہ چلتی ہے، تین لوگوں کی حکومت ہے پوری دنیا کے اندر، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تین میں سے ایک اللہ کو مانتا ہے اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی کہیے قل هو اللہ احد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ تنہا ہے، لم یلد ولم یولد، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا ہمسر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دنیا کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا اور یہ بولنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنا خطرناک بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کا جملہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور ابن آدم کا گالی دینا یہ ہے کہ فقولہ، وہ کہتا ہے، اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میں نے اولاد بنا لیا ہے، میرے اولاد ہے، یہ مجھے گالی دینا ہو گیا۔ کہتے ہیں حالانکہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا جملہ میرے لیے استعمال کرے۔ وہ یہ معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ مانتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کو اگر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بولتا ہے کوئی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کو گالی دینا ہوا۔
اللہ خود کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے گویا وہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے اگر کوئی اللہ کے لیے بیٹا کا تصور لے کے آتا ہے یا بولتا اللہ کے بیٹے ہیں. اتنا بڑا عقیدہ ہے قرآن کا. ایک جملہ آپ سنیں کہ کتنا بڑا عقیدہ ہے یہ, اور یہ کتنا خطرناک بات ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے لگ جائے. کوئی بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا, کوئی ایسا جملہ استعمال کرے, اتنا بڑا جملہ ہے. قرآن کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے آسمان پورا پھٹ جائے. جملہ آپ دیکھیں وتنشق الارض, اور زمین پورا ہلچل, زمین کے اندر زلزلہ آ جائے, زمین پورا ٹوٹ پھوٹ جائے. وتخر الجبال, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو دھڑام سے زمین پر گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, جب لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں, یعنی جب یہ جملہ ایک انسان استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے بھی اولاد ہیں اور اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں کو جب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ قرآن میں استعمال کرتا ہے, الفاظ اللہ استعمال کرتا ہے کہ ایسا 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 لگتا ہے پورا زمین پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, آسمان پھٹ جائے, پہاڑ گر جائے. اتنا بڑا جملہ, اتنا خطرناک جملہ ہے. کوئی انسان جب اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے وہ تو اللہ کا صبر ہے, وہ تو اللہ رب العالمین کا برداشت ہے, اللہ برداشت کر لے جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے بارے میں جب کوئی ایسا جملہ بولتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کو لگتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے پوری دنیا کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیں. لیکن اللہ صبر کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین برداشت والا, اللہ برداشت کر لیتا ہے. ورنہ اللہ کہتا ہے کہ جب لوگ رحمان کے لیے جب اولاد ثابت کرتے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے, یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا صبر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے جب کوئی بولتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے لیے جب کوئی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن کی زبان میں, اسلام کی زبان میں یہ بہت خطرناک بات ہے. اور ایسا جملہ اگر کوئی زبان سے نکالتا ہے تو یہ بہت خطرناک اور بہت ڈینجر جملہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک مسلمان نہ یہ بولتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں, نہ ہم یہ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں, اور ہم نہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ جو کرسمس منائی جاتی ہے, دوسرا پوائنٹ آپ سمجھیں, کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کے منایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. پہلی بات ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا پورا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. سورہ مریم آپ پڑھتے جائیں گے, وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا حضرت مریم سے کہ وَحُزِّی إِلَيْكَ, اے مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے بہت سارے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں, کھجور لگے ہوئے ہیں, اس کو ہلائیے, یہ کھجور کا درخت, وہاں سے تمہارے پاس کھجور گرے گا, پکا ہوا کھجور, اور اس کو تم کھاؤ اور اس کے ذریعہ سے اپنے پیٹ کو بھرو اور اپنے بچے کی پرورش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں یہ جو جملہ استعمال کیا ہے کہ اے مریم یہ کھجور کا درخت ہے, اس میں پھل بہت سارے لگے ہوئے ہیں, تم اس کو ہلاؤ, حُزِّی إِلَيْكَ, اس کو ہلاؤ, تم یہاں سے کھجور گرے گا اور وہ کھجور تم کھاؤ اور اس کے ذریعہ سے اپنی صحت کا خیال رکھو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سائن دیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ کھجور پکا ہوا تھا, کھجور کے درخت پر کھجور پکے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کھجوروں میں کھجور پکے ہوئے, مریم اس کو ہلائیے, اس سے کھجور ملے گا. اور ہم جانتے ہیں, اچھی طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کے اندر اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر, فلسطین جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہاں کھجوروں کے پکنے کا جو موسم آتا ہے وہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں کھجور اس وقت پکتے ہیں جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, اور فلسطین جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بھی کھجور اس وقت پکتے ہیں جب وہاں گرمیوں کا موسم آتا ہے, یعنی جولائی اور اگست کے اندر, جولائی میں پکتے اور اگست میں عام طور پر کھجور اتار لیے جاتے ہیں. اس میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا, وہ گرمی کا موسم تھا, وہ ٹھنڈا کا موسم نہیں تھا. یہ جو 25 دسمبر کو لوگ مناتے ہیں ٹھنڈا کا موسم ہے. آپ فلسطین کا ٹیمپریچر جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے آپ دیکھیے,
وہاں تو ابھی ٹھنڈا کا موسم چل رہا ہے, ابھی کھجور کے پکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان کا یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو بولتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, قرآن اشارہ دے رہا ہے یہ ان کا کہنا, ان کا بولنا ہی غلط ہے. کیونکہ وہ جو موسم تھا جس وقت حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہ گرمیوں کا موسم ہے, ٹھنڈیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کر لیجئے, کہیں بھی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں 25 دسمبر کا تاریخ آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اسلام کی کتابیں تو چھوڑیے آپ, ان کی جو کتابیں عیسائیوں کی کتابیں ہیں, کسی بھی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی بھی عیسائی, کوئی بھی کرسچن یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے پروف کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. ان کی کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. ان کی کتابوں کو چھوڑیے, ہسٹری کی جتنی کتابیں سب کو پلٹ ڈالیے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. کوئی پروف نہیں ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کرسچن میں بھی اور عیسائیوں میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو کچھ لوگ نہیں مانتے اس کو, کچھ لوگ جنوری کا مہینہ بولتے, کچھ لوگ اگست کا مہینہ بولتے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پروف موجود نہیں ہے. اور جب دلیل موجود نہیں ہے کہ پیدا ہوئے تھے تو اس کا لازمی مطلب پھر اس کو منانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ جس چیز کو لے کر کے حضرت عیسیٰ 25 کو پیدا ہوئے تھے 25 دسمبر کو, یہ کہیں سے بھی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. اور جب ثابت نہیں تو اس کو منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ بلکہ اور آپ چونکیں گے جب آپ ہسٹری اور تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کے 350 سال تک کسی نے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر نہیں لکھا ہے. کرسمس کا لفظ ہی نہیں ملتا ہے. 350 سال تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی نے کرسمس کا دن منایا ہو یا اس کا ثبوت 25 دسمبر کا ثبوت ملتا ہو. تاریخ میں بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ عجیب بات ہے, جس واقعے کو حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے اور حضرت عیسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے 350 سال بعد جس کو شروع کیا گیا, آج اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ منایا جا رہا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی 25 دسمبر پیدائش کی تاریخ ہے. یہ 350 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا, وہ بت پرست تھا, بعد میں عیسائی بن گیا, اس نے سب سے پہلے شروع کیا 25 دسمبر کو, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہم لوگ مانیں گے اور ماننے کے بعد اس دن کو ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے. یہ حقیقت ہے کرسمس ڈے کا, جس کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مانتے ہیں. دو چیزیں سمجھ گئے. پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے, عیسیٰ کون ہے, اور دوسری چیز ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے. میں نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا پروف, کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں اس بات کا ثبوت ملتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. اگلا مسئلہ اور تیسرا جو خطبے کا پارٹ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے, اس کو سمجھنا ہے. ایک مسلمان کا رول اور کردار کیا ہونا چاہیے. یہ جو کرسمس کا ڈے ہے یا پھر کوئی بھی ایسا ڈے آتا ہے, اس میں ایک مسلمان, ایک مومن کا رول کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ کرسمس کا یہ جو ڈے ہے یا کرسمس ڈے ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ جو دن ہے یا نیا سال ہے, جو بھی ہے, اسلام کے اندر اس کا تصور موجود نہیں ہے. اسلام کے اندر کسی ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ اسلامی چیز نہیں ہے. یہ جو برتھ ڈے وغیرہ منانا, اینیورسری وغیرہ منانا یا دوسرے کسی کے مرنے, کسی کے جینے پر یہ جو ساری چیزیں منائی جاتی ہیں, دن کو منانے کا ثبوت اسلام کے اندر نہیں ملتا. اسلام کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگوں کی پیدائش ہوئی اور بڑے بڑے لوگ انتقال کر کے چلے گئے, لیکن کسی بھی انسان کا ڈے جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یا جس دن اس کا انتقال ہوا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے. گویا اسلام کی یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے پیدا ہونے پر اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, کسی کے مرنے پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے, کسی کے آنے کسی کے جانے پر اس دن کو خاص کر کے اس کو سیلیبریشن کا دن بنا دیا جائے. یہ اسلام میں ہے ہی نہیں, اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. گویا معلوم یہ ہوا یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ ہمارے تہذیب کا, یہ ہمارے کلچر کا یہ حصہ نہیں ہے. ہم نہیں مناتے کرسمس ڈے کیونکہ ہمارے اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ مناتے ہوں گے, وہ باطل لوگ ہیں, وہ مناتے ہوں گے, وہ ان کا طریقہ ہے, لیکن اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسلمان اس کو منا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں بہترین پکوان بنا رہے ہوتے ہیں, بچوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ کرسمس ڈے ہے اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, یہ ہمارا تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے, ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا ہے. لہذا ہم کو اس سے مکمل طور پر دوری اختیار کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے,
کیا شرکت کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں پہ ہو رہا ہے ایسا؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ کرسمس ڈے وغیرہ منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر وغیرہ منا رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیخ یہ جو کرسمس کے موقع پر یا اس طرح کے موقع پر مٹھائیاں لوگ لا کر کے دیتے ہیں، کھا سکتے ہیں کیا؟ شرکت کر سکتے ہیں کیا؟ یا کوئی ایسی چیز لے سکتے ہیں کیا؟ کرسمس کے موقع پر ایسا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ حرام ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ یحرم علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، گویا مسلمانوں کے لیے شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر کرسمس کی مٹھائی لا کے دیتا ہے آپ کو ایسی کوئی چیز اگر آپ کو لا کر کے دیتا ہے، آپ کھا بھی نہیں سکتے اس کو، شرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے لا یشہدون الزور، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ زور میں جا کر کے وہ شریک نہیں ہوتے۔ اور علماء نے، تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ زور کا مطلب ہوتا ہے فی اعیاد المشرکین، کہ ایمان والے لوگ مشرکوں کے تہواروں میں، ان کے سیلیبریشن میں نہیں جاتے ہیں۔ گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے، اپنے آپ کو اگر آپ مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو اگر آپ مسلمان کہتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی ایکٹیویٹی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، نہ ہی سیلیبریٹ کرنا ہے، نہ ہی منانا ہے، اور نہ ہی شرکت کرنا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولانا کرنا پڑتا ہے دوستی یاری میں، فرینڈ سرکل ہمارا ہے، نہیں جائیں گے ان کا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کس بات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ کس بات کی آپ کو ضد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے بضد ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اتنا ناراض کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو صرف اس جملے کی وجہ سے تہس نہس کر دے۔ اللہ ناراض ہو جائے اس کی فکر نہیں ہے آپ کو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو اجتنبو اعداء اللہ فی اعیادہم، اے لوگو اللہ کے دشمنوں کی تہواروں میں شرکت کرنے سے بچو، فإن السخطۃ تنزل علیہم، کیونکہ جب یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا ناراضگی اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ عمر فاروق کا جملہ ہے کہ جب یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جب اس دین کو مناتے ہیں، اے لوگو ایسی جگہوں پہ مت جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے درست ہی نہیں ہے کہ ان کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہم شریک کریں۔ افسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے زیادہ تر بچے انہی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچوں اور ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ کرسمس ڈے کا کوئی سیلیبریشن چل رہا ہے، کلچرل کوئی پروگرام چل رہا ہے، اور ہمارے بچے جا رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی جا رہے ہیں۔ افسوس تو یہ بھی ہوتا ہے، ماں پورے نقاب میں ہے، بچہ سینٹا بن کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، معاملہ اتنا خراب ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے کیا؟ آپ جا رہے ہیں اس کو اور اپنا بچہ کو سینٹا بنا رہے ہیں، یہ اپنی ذہنیت بچوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں آپ۔ مولانا فیس دینا، اس کی وجہ سے فائن دینا پڑ جائے گا، نہیں جائیں گے، آپ دیجئے فائن، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے آپ کو 1000 اگر فائن بھی دینا پڑ جائے آپ دیجئے، لیکن ایسے کوئی بھی ایکٹیویٹی میں خود بھی نہ جائیں، اور اپنے بچوں کا ذہن و دماغ آپ تیار کریں، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہماری چیزیں نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ آخری پوائنٹ یہ کہ ٹھیک ہے ہم شرکت نہیں کر سکتے، کیا مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فرینڈ سرکل ہیں، آپس میں لوگ رہتے ہیں، کالج میں پڑھنے والے ہیں اور یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں، تو مبارکبادی، ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس، ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ یاد رکھیے علامہ ابن القیم کا ایک جملہ ہے، بڑا زبردست جملہ، آپ اس کو سنیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما التہنیۃ فی اعیاد المشرکین فی شعائر المشرکین فحرام بالاتفاق، کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکوں کا یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اس میں مبارکبادی دینا، ان کو مبارکبادی کہنا علماء کے اتفاق کے ساتھ حرام ہے۔ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا جو ایکٹیویٹی ہے، یہ لوگ جو مناتے ہیں کرسمس ڈے وغیرہ جو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، سارے علماء کا اتفاق ہے یہ حرام ہے، کسی بھی حالت میں آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بھیج رہا ہوتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس، نہیں بھیج رہا ہوتا تو اس کو لائک کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور علامہ ابن القیم کا آگے کا جملہ زبردست، وَأَشَدُّ عِندَ اللَّهِ اسْمًا، اور اللہ کے نزدیک گناہ میں ایک اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ گناہ میں من شرب الخمر، شراب پینے سے زیادہ خطرناک ہے ایک انسان ان کو ہیپی بولے یا ان کو مبارکبادی دے۔
ومن قتل النفس، کسی کو مرڈر کر دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کرسمس ڈے منا رہا ہو اور آپ اس پہ مبارکبادی دے رہے ہو۔ وارتکاب فرج الحرام، اور زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان کسی کو مبارکبادی دے رہا ہو کہ مبارک ہو، یہ ہیپی کرسمس ڈے، یہ بولنا یہ اتنا خطرناک ہے۔ تین بڑے بڑے گناہ کہ ایک انسان زنا کر رہا ہو، اگر کوئی زنا کر رہا ہے ہم اس کو برا مانتے ہیں، کوئی کسی کا مرڈر کر دے ہم اس کو برا مانتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کسی کو مبارکبادی دیں اور یہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مناتے ہیں آپ بولیں تم کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے معبود پیدا ہوئے تم کو مبارک ہو، اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے تم کو مبارک ہو؟ تم جو بولتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، مبارک ہو تم کو، کیا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں؟ اگر تھوڑی سی بھی توحید کی غیرت ہے، اگر ذرہ برابر بھی توحید کی اگر حمیت دل کے اندر موجود ہے، ایک مسلمان کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کوئی اس کے سامنے اللہ کے لیے شرک کا کتنا بڑا کام کرے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنی بھاری بات کہے اور کوئی مسلمان جا کے اس کو مبارکبادی، مبارک ہو تم کو، ایسا بول سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی غیرت اور شرم اگر موجود ہے، ایک مومن، ایک توحید والا بندہ کبھی ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتا۔ چھوٹا معاملہ ہے کیا یہ؟ کوئی کھیل ہے؟ کوئی ہیپی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ ایسے بول دیں کسی کو؟ چھوٹا موٹا بات ہے کیا کہ مولانا ساری دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے سلف میں اور ہمارے بڑے لوگوں میں اس کا اہتمام دیکھو۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے سے گزرتے ہوئے ایک عیسائی سامنے سے آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب آپ نے آنکھ کیوں بند کر لی؟ کہا انی لا اقدر ان انظر الى رجل قد افترى على الله كذبا، اللہ کی قسم میری آنکھ ایک ایسے بندے کو نہیں دیکھ سکتی ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہو اور اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ باندھتا ہو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو ایسے بندے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا اپنی آنکھ کو بند کر لیا کرتے تھے۔ ہم جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، ان کا جو پورا ایکٹیویٹی ہوتے ہیں ہم جا کر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو دیکھ کر کے آپ آنکھیں بند کر لیجئے، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے ہمارا دین ہے، تم جو مناتے ہو مناؤ، تم ہمیں مبارکبادی عید میں دیتے ہو تمہارا چلتا ہے، لیکن ہمارا نہیں چلتا۔ ہمارا توحید کا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ توحید کا ایک ہمارے سامنے لمٹ ہے، اس کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ تم ہمیں مبارکبادی دو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عباس کا ایک قول اور اسی کے ساتھ خطبہ ختم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فزعت السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وجمیع الخلائق، اور جتنی بھی مخلوقات زمین کے اندر موجود ہے، الا الثقلین، انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وغضبت الملائکۃ، اور فرشتے غصے میں آ جاتے ہیں، واستعرت جہنم، اور جہنم بھڑکنے لگتی ہے۔ اب دیکھیے جملہ کتنے بھاری ایک جملہ کہ زمین و آسمان یہ گھبرا جاتے ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر موجود ساری چیزیں گھبرا جاتی ہے، اور انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فرشتے غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد واستعرت جہنم غصے سے بھڑکنے لگتی ہے۔ حین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابی رسول کا یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے کیا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ایک انسان جب اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ، یہ جملہ ایسا جملہ کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں گھبرا جاتی ہے، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فرشتے جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جہنم بھڑکنے لگتی ہے کہ میرے حوالے ایسے انسان کو کیا جائے۔ جب ایک انسان یہ بولتا ہے اللہ کے لیے اولاد ہے، یہ معمولی بات ہے؟ ہم جا کر کے ان کو مبارکبادی دیں اور ان کی خوشیوں میں جا کے شرکت کریں اور ان کے ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جا کے شریک ہو جائیں؟ ہم ایسے کمپرومائز کر لیں؟ یہ ہمیں اجازت اسلام دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا ہے اسلام اس کی اجازت۔ لہذا خلاصے کے طور پر یہ، اور جو بات عرض کرنی وہ یہ کہ ایک طلب آپ کے ذہن و دماغ کے اندر رکھنی ہے، وہ یہ کہ عقیدہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، توحید بہت بڑی پونجی ہے۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کچھ حدود ہمیں دیتا ہے، کچھ لمیٹیشن اسلام کچھ ہمیں بتاتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس پہ چلنا چاہیے۔ یہ کرسمس ڈے، یہ نیا سال، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کے تہوار نہیں ہے، یہ اسلام کی کوئی سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ان کی تہوار ہے، وہ لوگ منائے، وہ لوگ خوشیاں منائے، ان کا چلتا ہے، ہمارا نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے لیے عقیدہ اور توحید کو بچانا یہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ یہی ذہن
اپنا پیدا کیجئے، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھائیے یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو عام طور پر اس معاملے میں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایکٹیویٹی ان کا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ توحید، اللہ کی حمیت اور عقیدے کی غیرت ان کے ذہن و دماغ کے اندر باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔